اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ندائے اسلام کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی یعنی عرب شہر کے دیہاتی نے بارگاہ رسالت مآب میں حاضری دی اور عرض کی کہ میں بارگاہ الہی میں خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ معظمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ کی کثرت کرو، اللہ عز و جل کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ زندہ اور مردہ کی مثال، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب عز و جل کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ ذکر کی اقسام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اکثر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ ادا کرنے کا نام ہی ذکر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی ذکر ہے، مگر کلام عرب میں ذکر کا لفظ کثیر معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ صدر الافاضل حضرت مولانا مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 ترجمہ تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، ذکر تین طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 لسانی یعنی زبان سے، نمبر 2 قلبی یعنی دل سے، نمبر 3 بالجوارح اعضائے جسم سے۔ ذکر لسانی تسبیح، تقدیس، ثنا وغیرہ بیان کرنا ہے۔ خطبہ توبہ، استغفار، دعا وغیرہ اس میں داخل ہیں۔ ذکر قلبی اللہ عز و جل کی نعمتوں کا یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا، علماء کا استنباط مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ ذکر بالجوارح یہ ہے کہ اعضاء اطاعت الہی یعنی اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہوں، جیسے حج کے لیے سفر کرنا، یہ ذکر بالجوارح میں داخل ہے۔ نماز تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے، تسبیح اور تکبیر، ثنا و قرات تو ذکر لسانی ہے، اور خشوع و خضوع، اخلاص ذکر قلبی، اور قیام، رکوع و سجود وغیرہ ذکر بالجوارح ہیں۔ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی علیہ رحمت اللہ الغانی کثرت سے ذکر اللہ کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ کے مصاحبین سے کہا، یہ تو مجنون ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی یہ بات سن لی اور ارشاد فرمایا، یہ یعنی ذکر اللہ جنون نہیں بلکہ جنون کی دوا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس ساعت یعنی گھڑی کے جو اللہ عز و جل کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، ملک کہتا ہے یعنی اے غافلو اللہ کا ذکر کرو۔ شہزادہ عطار مولانا الحاج ابو سید عبید رضا عطاری مدنی فرماتے ہیں، متحدہ عرب امارات کے قیام کے دوران شارجہ میں ایک بار میں نے راہ چلتے ہوئے دیکھا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اور با آواز بلند کلمہ طیبہ پڑھا۔ اس پر میں نے استفسار کیا، آپ نے ابھی درخت کے نیچے کلمہ پاک پڑھا، اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا، الحمدللہ عز و جل، میں نے اس درخت کو بلند آواز سے
کلمہ طیبہ سنا کر اپنے ایمان پر گواہ بنا لیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سوال کیا کہ وہ اسے انسان کے دل میں شیطان کی جگہ دکھائے، تو اس شخص نے خواب میں ایک شخص کا جسم دیکھا جو شیشے کی مثل تھا اور اس کے آر پار دیکھا جا سکتا تھا۔ پھر اس نے ایک مینڈک کی شکل میں اس جسم کے بائیں کندھے اور کان کے درمیانی جگہ پر شیطان کو بیٹھے ہوئے پایا، جس نے اپنی لمبی تھوتھنی منہ اور ناک بائیں کندھے کی جانب سے اس شخص کے دل تک داخل کر رکھی تھی اور وسوسے ڈال رہا تھا، اور جب وہ بندہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا۔